Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursaleen وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کے محبت کے ساتھ پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم حاضرین اور ARYQ ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بوکن شریف کی ایک مبارک سرزمین سے پیام محبت کی براہ راست نشریات ملاحظہ کی جا رہی ہے، میں سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس نشست کا ہمارا موضوع صوفیانہ روایات میں سلسلہ چشتیہ کا کردار۔ آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور تصوف اور صوفیاء کا جو اصل خاصہ ہے، جو اصل چہرہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ معزز و محتشم حاضرین، تصوف کی اساس تزکیہ نفس، عشق و محبت اور اطاعت الہی پر ہے۔ اطاعت الہی کا دوسرا نام شریعت اور عشق و محبت کا دوسرا نام طریقت ہے۔ تصوف میں احسان پر خاص زور دیا گیا ہے اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ شریعت و طریقت کے راستے جدا نہیں ہیں، مگر یہ بات ذہن نشین رکھیں، عشق و محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر صوفیاء نے اس طریقت پر زیادہ زور دیا جس میں خالق اور مخلوق سے ہر رنگ میں محبت کو فضیلت حاصل ہے۔ بادشاہوں کے دور میں فقہاء کی موشگافیوں کے ہجوم میں، جنگوں کی تباہ کاریوں میں، رنگ و نسل اور طبقات و درجات کے امتیازات میں، دولت کی فرعونیت کے اظہار میں، انسان دوستی، مساوات، اخلاق، عدل، نیکی، فرد شناسی اور دلداری کی روایات صوفیاء کی ہی مرہون منت زندہ ہے۔ کچھ نام نہاد صوفیوں نے سماج اور معاشرے سے الگ تھلگ دنیا آباد کرنا شروع کی تو جو حقیقی صوفی تھے انہوں نے اس بات کی ترویج کی کہ سچا صوفی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں خرید و فروخت کرتا ہے، شادی کرتا ہے، سماجی لین دین کرتا ہے اور ان سب کے ساتھ ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے خالق و مالک کو فراموش نہیں کرتا۔ برِ صغیر پاک و ہند میں اسلام کی شمع فروزاں کرنے میں بہت اہم کردار سلسلہ چشتیہ کے صوفیاء نے ادا کیا، جن میں سر فہرست حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ذات ہے، حضور بابا فرید گنج شکر کی ذات ہے اور آپ کے خلفاء ہیں۔ برِ صغیر پاک و ہند میں ان صوفیاء نے اس خطے کے بسنے والوں کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے راستے پہ گامزن کیا اور مخلوق کا خالق سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنے میں اپنی ساری زندگی وقف کر دی اور توانائیاں بھی اللہ کے راستے میں صرف کر دی تھی۔ اس لیے آج کی نشست میں ہم برِ صغیر میں صوفیانہ روایات میں جو سلسلہ چشتیہ کے صوفیاء کا کردار ہے اس حوالے سے انشاءاللہ معروضات پیش کریں گے۔ آئیے
اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے اس محفل پاک کو آگے بڑھاتے ہیں، جس کے لیے میں قاری ثاقب اخلاق صاحب کو دعوت دوں گا تشریف لائیں اور اللہ کے پاک کلام کی آیات تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. معزز و محتشم حاضرین، اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی پیام محبت نشست کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا توصیف و ثنا کرنے کے بعد اب ہمیں بڑھنا ہے محبوب رب العالمین، وجہ تخلیق کائنات حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں عاجزانہ نیاز مندی کے اظہار کے لیے۔ چھڑ جائے جس گھڑی شہ کون و مکان کی بات، چھڑ جائے جس گھڑی شہ کون و مکان کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سود و زیاں کی بات، آتی ہے یوں لبوں پہ شہ انس و جاں کی بات، جیسے منہ زمین کا ہو اور آسماں کی بات۔ روداد غم بیاں کیے جا رہا ہوں میں، روداد غم بیاں کیے جا رہا ہوں میں، وہ سن رہے ہیں میرے دل بے زباں کی بات۔ ہر اشک ایک رمز ہے، ہر آہ ایک راز، پوچھے نہ کوئی ان کے میرے درمیاں کی بات۔ نعت ان کے آستاں پہ پڑھوں جوم جوم کر، نعت ان کے آستاں پہ پڑھوں جوم جوم کر، یا رب وہیں پہ جا کے کہوں جہاں کی بات۔ شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں، شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں، تم نے نصیر آج سنا دی کہاں کی بات۔ آئیے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں آج عاجزانہ نیاز مندی کے اظہار کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں۔ علامہ محمد ابوبکر ظاہری کو تشریف لائیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نیاز مندی کا اظہار کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ ارے یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ
بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، پڑھیے جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت تو ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں، ملکوت تو ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں، اور یا رسول اللہ تیرے آگے یوں تھے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں تھے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، مل کے صلو وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عاجزانہ نیاز مندی کے اظہار کے بعد اب ہمیں بڑھنا ہے سلسلہ سخن آرائی کی طرف، اور آج جس شخصیت کو سب سے پہلے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، صاحبزادہ بیرسٹر سید عتیق الرحمن بخاری صاحب، وہ تشریف لائیں گے اور آپ کے سامنے
موضوع کے حوالے سے اظہار خیال کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع صوفیانہ روایت میں سلسلہ چشتیہ کا کردار۔ حضرت اقبال نے کہا کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غم آزی، گستاخ کرتا ہے فطرت کی ہنا بندی، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرقندی، سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی۔ آئیے سلسلہ سخن آرائی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں محبت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں صاحبزادہ بریسٹر سید عتیق الرحمن بخاری صاحب استقبال کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے، جس نے علم کو نور بنایا، کردار کو خوشبو بنایا، اور جہان رنگ و بو کو اپنے محبوب کے قدوم مبارک کے فیض سے سجایا۔ اربہا بادب درود و سلام کا نذرانہ، نور شمس و قمر، ظلمتوں کی سحر، راکب بحر و بر، نطق شیریں اثر، ذات والا گوہر، صادق و معتبر، ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا پیپار پہ ذی قدر ذی شرف حاضرین، سامعین اور ناظرین، آپ سب کی خدمت میں پیام محبت کی آج کی اس نشست کی برکتیں لیے میں حاضر ہوں، اور دل کی عطا گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ مجلس یقیناً ایک سلسلہ عالیہ چشتیہ کی ترویج کرنے والی درگاہ اور درسگاہ سے جب آپ سماعت فرما رہے ہیں تو ہواؤں کے اندر بھی حضور سیدنا غریب النواز حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کا فیضان محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کوئی لمبی چوڑی بات آپ کے سامنے نہیں کرنی، اور تفصیل سے بھی آپ باتیں سنیں گے۔ آج ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے مہمان ہیں، اور قبلہ ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب بھی بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے آج کے موضوع کو رکھیں گے۔ میں نے کہیں نکلنا ہے تو اس لیے آج ترتیب بدل کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عالی جا سلسلہ عالیہ چشتیہ کا یہ فیضان ہے، اور یہ صحیح معنوں میں بر صغیر پاک و ہند کو ملا ہے کہ ہر درگاہ کے ساتھ ایک درسگاہ کا قیام ہونا چاہیے۔ درگاہ پہ آنے والے سالکین، درگاہ پہ آنے والے متعلقین، درگاہ پہ آنے والے مریدین جہاں درگاہ پہ بیٹھ کے اپنے لیے روحانیت سے کسب فیض کر سکیں، تو اس کے ساتھ ساتھ انہی متعلقین، انہی سالکین کے لیے علوم، معارف، معانی اور مطالب کا ایک خوبصورت حسین امتزاج لیے ایک درسگاہ بھی موجود ہونی چاہیے، تاکہ آنے والا ظلمتوں میں سے آئے، اندھیروں میں سے آئے، زمانے کی تمام تر کلفتوں کو محسوس کر کے آئے، لیکن جب وہ یہاں پر وقت گزارے تو لنگر کے ساتھ اس کا باطن روشن ہو چکا ہو، اور اس کے ساتھ اس کو اتنے علوم کی معرفت نصیب ہو جائے کہ جب وہ زمانے میں جائے تو صرف مسجد کا امام نہ بنے بلکہ امت کا امام بن جائے۔ حضرت اقبال نے اسی کے حوالے سے کہا تھا
قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام امت کی امامت کے لیے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگوں نے تصوف کا وہ بہترین پیغام ہمیں عطا فرمایا ہے کہ آج صدیوں پر صدیاں گزرتی جا رہی ہیں، دن اور رات کا سفر اختتام پذیر ہوتا جا رہا ہے، ہر آنے والا اپنے پیش رو کو اپنے لیے برکت کا امتزاج بناتا جا رہا ہے، پرتو کاملیت سے پیغام حضرت بابا نظام الدین اولیاء کا پھیلتا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ بتاتا جا رہا ہے کہ جو ان کے درباروں پر آتے ہیں، ان کی درسگاہوں پر آتے ہیں، یہ اس کیفیت میں ہوتے ہیں، اگر کتاب دیکھیں تو کتاب اپنے علوم لے کے حاضر ہو جاتی ہے، اور اگر سجدہ کریں تو سر اٹھانے سے پہلے خدا خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے اس زمانے میں جس میں ہمیں ہر چیز امبیلنس نظر آتی ہے، یہ فیضان علم اور تربیت کا حسین امتزاج بن کے ہماری پیشانیوں پر چمکتا ہے۔ میں توجہ چاہوں گا، پھر اسی لفظ چمکنے سے ہمارا بھی کام بنتا ہے۔ چمکنے کو، نور کو ضیاء کہتے ہیں، اور پھر جب یہ فیضان چشت درگاہ کے سجادہ نشین کو درسگاہ کا مؤسس اعلیٰ بنا دیتا ہے تو رب اس محمد کرم شاہ کو ضیاء الامت بنا دیتا ہے۔ پھر جب وہ قلم کو ہلا کر طہور آفری، سجود کے بعد تہجد کے لمحوں میں قرآن کریم کا فیضان ان ارادوں سے پاتے ہیں کہ اے میرے اللہ، میرا جسم ظاہراً سپرد تیرے ہو جائے، میرا جسم ظاہراً زمین کے حوالے ہو جائے، لیکن آج 1965 کی 1 جنوری کو جب مطلع کائنات پر نیا سال آ رہا ہے، مجھے صرف ایک وعدہ چاہیے، مجھے صرف ایک عزت چاہیے، مجھے صرف ایک کرم چاہیے جو میرے نام کے ساتھ ملے گا۔ دنیا بدلتی رہے، زمانے بدلتے رہیں، طلاب بدلتے رہے، تدریس کا نظام بدلتا رہے، لیکن تیرے در کا یہ درویش، تیرے حبیب کا یہ فقیر کبھی بھلا نہ دیا جائے۔ اور یہ فیضان جب قرآن سے چمک پاتا ہے، یقیناً اس میں چمک مرتضوی ہے، یقیناً اس میں چمک مصطفی ہے، یقیناً اس میں نسبت ہاشم اور قریشی کی ہے، یقیناً اس میں فیضان سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگوں کا ہے۔ اسے دنیا میں نام کے نعرے نہیں چاہیے، بلکہ اس کا پیغام یہ ہے، میرے بچوں، میرے سالکین، میرے مریدین، میرے خلفاء، میرے نام کے نعرے نہیں لگنے چاہیے، بلکہ تمہارا کام قرآن کو پڑھنا ہے، اللہ کا کام قرآن تمہارے لیے ضیاء القرآن بناتے جانا ہے۔ پھر یہ ایک دن کی بات تو نہیں ہے، جب انسان کسی منزل کی طرف جاتا ہے۔ میں آخر پہ صرف ایک قول سنانا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میری تمہید سن لیجئے، میری پیشہ گری سن لیجئے، میرے دل کا درد سن لیجئے، اس مجلس کا، اس ادارے کا، اس تنظیم کا پیغام سن لیجئے، جس میں آنے والے بچے 13 سالی کو پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جذبات آج اسی طرح آسمان کو فلک شگاف رحمتوں کے ساتھ ملتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ جب یہ ساری سعادتیں مل جائیں، سارا کرم مل جائے، تو پھر اس میں اپنا کمال نہیں ہے، پھر اس میں اپنا جمال نہیں ہے، پھر اس میں اپنی ذات کے وصف نہیں ہے، یہ کمال ہے زہرا کے بابا کا، یہ کمال ہے ہمارے آقا کا۔ پھر میں کہوں سادات کو جمع کر کے، میرے بچوں بیٹھ جاؤ، اب ایک قرض اتارنے کا وقت ہے۔ بتائیے کیا قرض اتارنا ہے؟ کہا صرف اتنی زندگی مل جائے کہ میں پلکوں سے وضو کروا کے، اپنے قلم کو صفحات سے ملا کے، درد دل کے درما کو آسمان کی زینت بنا کے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے سجا کے، وضو فرما کے، اپنے آپ کو عشق الہی میں نہلا کے ایک ایسا بوستان سجا دوں، ایک ایسا گلستان سجا دوں، ایک ایسا لفظوں کا لشکر سجا دوں، ایک ایسی حرارت سجا دوں، ایک ایسی طاقت سجا دوں، میں تو دنیا سے چلے جاؤں، لوگ مجھے میرے نام سے کم جانتے ہوں، محمد عربی کی ضیاء نبی سے زیادہ جانتے ہوں۔
تو یہ چمک ہے، یہ نور ہے، یہ فیضان ہے جو محمدیہ امام الانبیاء کی نسبت، غوثیہ امام الاولیاء کی نسبت سے ملتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہوں گا وہ پچھلے زمانے کے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے مہربانوں کو کیا دیکھنا ہے، قریب زمانے والے نے بھی بتا دیا ہے۔ ہمارا صرف ایک پیغام ہے، ابتدا نام مصطفیٰ سے ہوگی اور انتہا نام خدا سے ہوگی۔ یہ شرک کا اڈا تھا ہندوستان، یہ کم از کم 5000 سال پہلے ڈسکور ہونے والا خطہ جسے سب کانٹیننٹ بھی کہا گیا، یہاں پر شرک ہوتا تھا، شرک کا اڈا تھا۔ کسی کو پتا نہیں تھا کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ آئیے یہ فخر آپ پہ ہے، یہ اعزاز آپ پہ ہے، یہ اکرام آپ پہ ہے۔ کردار کی فتح اسے کہتے ہیں، اعمال کی فتح اسے کہتے ہیں، الفاظ کی فتح اسے کہتے ہیں۔ جہاں پر کوئی ایک خدا کو سجدہ نہیں کرتا تھا وہاں پر دین کا ایک معین آتا ہے، اللہ اس کے فیضان کو یوں عام کرتا ہے کہ 99 لاکھ کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری بات آپ تک پہنچانے کے لیے 4 سبق ہیں۔ اس رستے پہ آنا ہے، علم میں عاجزی پیدا کرنی ہے۔ اس رستے پہ آنا ہے، اپنے اندر حلاوت ایمان پیدا کرنی ہے۔ اس رستے پہ آنا ہے، مقام فنائیت کو ماننا ہے۔ اس رستے پہ آنا ہے، عرس کا انتظار نہیں کرنا، تہجد کے لمحوں میں لوگوں کے دل کی دنیا بدلنی ہے۔ اس رستے پہ آنا ہے تو چھپنا نہیں ہے بلکہ چھپنا ہے۔ بات توجہ سے سنیں، اس رستے پہ آنے کا طریق ہے اور اسی طریق کو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ پروگرام لائیو جا رہا ہے، میری طرف توجہ رکھیں گے۔ اسی طریق کو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں اور وہ بیان یہ بنتا ہے، آؤ اس رستے پر فیضان کھڑا ہے، لیکن جو 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے، جو یہ میں فہیم شاہ صاحب کو بھی سنانا چاہوں گا، صاحبزادہ سید ہارون الرشید شاہ صاحب کو بھی اور آپ سب کو بھی، یہ میں نے جمعہ پہ بھی تھوڑا سا عرض کیا، ابھی بھی ہلکی سی بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ اور یہ ملفوظات عالیہ حضرت بابا نظام الدین اولیاء کے نچوڑیں گے، یہ 4 چیزیں اس کے اندر سے نکلیں گی۔ اپنے اندر 4 چیزیں پیدا کرنی ہیں، کسی کے جملے کا لحاظ نہیں کرنا، کسی کی وجہ سے دل کو خفا نہیں کرنا، رستے سے ہٹنا نہیں۔ یہ منزل آسان نہیں، یہ منزل آپ کے لیے معراج بنے گی، لیکن معراج بننے سے پہلے آپ کے جسم اور روح کو اتنی دفعہ تاطار کرے گی کہ آپ کو ہر دفعہ اس کے لیے مرہم حضور کے درود و سلام سے لینی پڑے گی۔ لیکن سنو، کامیاب یہ ہے، کامیاب وہ ہے جو شکستہ دل ہو کے جب بھی پلٹ کے آئے گا وہ پہلے سے زیادہ طاقتور بن کے سامنے نظر آئے گا۔ سب سے پہلی چیز فرمایا، اپنے اندر فیتھ پیدا کرو، یقین کامل پیدا کرو۔ جب منزل کو پکڑ لیا، رستے پہ چل پڑے، نکل پڑے، لوگ کہتے رہیں کہ یہ شاہ صاحب کا بیٹا کیا کر سکتا ہے، یہ کیا کرے گا، بھاؤلک صاحب جنگل میں منگل کیسے ہوگا؟ اپنے اندر فیتھ رکھو، اپنے اندر یقین کامل رکھو، اپنے اندر طاقت رکھو۔ آج تو اپریسیشن ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے، پاکستان سے باہر کے مہمان بھی بیٹھتے ہیں، ہر روز ایک نیا میلہ لگتا ہے۔ کل بھی یہ مجلس اور میخانہ سجا تھا اور عشق جام پیے جا رہے تھے، یہ آج بھی سجا ہے۔ لیکن فیتھ تب فیتھ ملتا ہے جب اندھیرا گہرا ہوتا ہے، جب ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا، جب ساتھ سفر میں کوئی موجود نہیں ہوتا، جب سامنے روشنی نظر نہیں آتی، اس وقت کہا یقین کامل پیدا کرو کہ مجھے میرے مرشد نے مینار کی جگہ پر بیٹھ کے کہا یہ جنگل میں منگل پیدا کر دے گا، جنگل میں منگل بنا دے گا، مدارس ہو جائیں گے، امت کے امام پیدا کیے جائیں گے، ہوائیں مجھ سے ٹکرا کے ہٹتی رہیں گی اور میں دنیا کو امامت دیتا رہوں گا۔ فیتھ، یقین کامل، یقین نہیں، بلیو اور بلیف نہیں، فیتھ، یقین کامل، عقیدے کی حد تک اپنے اندر راسخ کر لو۔ سولی کو چوم کے چڑھنا ہے، اس ارادے سے چڑھنا ہے کہ جن کے رستے پہ ہم چل رہے ہیں وہ ہم پہ کرم فرما رہے ہیں۔ فیتھ کے بعد کیا دوسری چیز؟ صرف یقین سے معراج نہیں ملتی، صرف یقین سے عزت نہیں ملتی۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کا حکم ہے، لیکن ایک طریقے سے کیا؟ ڈسپلن، نظم کامل، اپنے اندر نظم کامل پیدا کرو۔ وہ کسی نے کہا تھا، ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ،
80 سال میں 800 سال کا کام کر کے گئے. یہ بات سمجھ نہیں آتی. وہ اس لیے 80 سال میں 800 سال کا کام کر کے گئے کہ ان کے اندر نظم کامل پیدا کرنے کی صلاحیت تھی. وہ فجر میں سب سے پہلے اٹھ کے عشاء کے بعد کبھی بھی اپنے ایک لمحے کو کسی بھی ایسی بات میں ضائع نہیں کرتے تھے کہ کبھی شرمندہ ہونا پڑے. یہی تو وجہ ہے جب 75 سال عمر ہو گئی کسی موقع پہ یہ بھی ان میں موجود تھے, لوگ رونے لگے. کہا حضور آپ کی طبیعت درست نہیں ہے. کہا رونا نہیں ہے, میرے لیے خوشی اور خوشی کا اظہار کرنا ہے. کہا بیماری میں خوشی کہاں سے آ گئی؟ کہا یہاں سے آئی ہے کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں میں نے زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ رسول سے غافل ہو کے نہیں گزارا ہے. بابا یہ کوزہ گری نہیں ہے, یہ پیالے نہیں بنائے جاتے, یہ انسانیت سازی ہے, یہ ایمان سازی ہے, یہ قرآن سازی ہے, یہ حقیقت سازی ہے. ترجمان رحمت کے بنائے جا رہے ہیں اور یہ قافلہ علم و عرفان آگے چڑھتا رہے گا. تو دوسری چیز ہے ڈسپلن. میرے اساتذہ ادھر بیٹھے ہیں, ان کے سامنے میں ڈسپلن کا ترجمہ کروں تو یہ کہ تمہارا بابا 1980 میں بھی تبھی اٹھتا تھا, 2024 میں بھی تبھی اٹھتا ہے. وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. اس طریقے سے چلنا ان کا کام ہے, برکت عطا فرمانا میرے رب کا کام ہے. پھر تیسری چیز ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم نے محنت کی ہمیں کامیابی مل جائے گی. کہا محنت کے بعد کامیابی نہیں ہے, رستے بڑے آئیں گے, سازشیں ہوں گی, دباؤ نکلے گا, پریشر بنے گا, تکلیف ہوگی, اذیت ہوگی, اپنے ساتھ چھوڑ جائیں گے. جن کو اس لیے پڑھنے کے لیے الازہر بھیجا تھا کہ وہ ادھر آ کے بیٹھیں گے, وہ نہیں آئیں گے. پھر رب کا کرم ہوگا, اللہ ان سے کام نہیں لے گا تو ادھر بیٹھے ہوں کو کسی کو ہزارہ سے بلائے گا, کسی کو اٹک سے بلائے گا, وہ کام کر کے بتائیں گے. صبر کرنا آپ کا کام ہے, خون جگر دینا ہمارا کام ہے. یہ پیغام ہے دین کا, یہ سعادت ہے دین کی, یہ عزت ہے دین کی. پھر رب روشن کر دے گا, ایسا بیٹا دے دے گا جو قرآن پڑھے گا تو بغیر لکمے کے پڑھے گا, جو میٹرک کا امتحان دے گا, بورڈ کو ٹاپ کرے گا, جو جگہ جگہ پر روشنی پھیلا کے کہے گا اللہ نے اسے زاہد بنایا ہے تو مجھے حامد اسی کا بنا کے بھیجا ہے. کہا بات سن لو, اپنے اندر صبر کامل پیدا کرنا ہے. تیسری چیز ہے پیشنس, صبر کامل. اس چیز سے ہٹ جاؤ کہ عالم کا رد و قبول ملے, اس چیز سے ہٹ جاؤ کہ دنیا میں مدح و ذم ملے, اس چیز سے جڑ جاؤ جتنا کرو جتنا ملے زہرا کے بابا سے ملے. اب بات ہے یہ تین چیزیں, ایقان کامل, پھر نظم کامل, پھر صبر کامل. اب آتی ہے کہ تیسری چیز بڑی لازمی ہے, جب سب مل جائے تو چوتھی چیز پیدا کرنی ہے, وہ ہے کنسسٹنسی, تسلسل کامل. یہ نہیں ہے کہ آپ نے زندگی کے پہلے حصے میں کام کیا, اگلے حصے میں انجوائمنٹ ہے. ان لوگوں کے کسی حصے میں انجوائمنٹ نہیں ہوتی. یہ پہلا حصہ تڑپ کے گزارتے ہیں تو آخری حصہ پھڑک کے گزارتے ہیں. انہیں درد ہے انسانیت کا, انہیں درد ہے آپ کی نسلوں کا. اسی جملے پہ بات ختم کر رہا ہوں. ان کے سینوں کو اللہ نے درد امت سے بھر دیا ہے. اسی لیے چشتیہ کہتے ہیں ہمارا وہ ہوگا جو پوری امت کے لیے خیر پھیلانے والا ہو. اللہ 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 اللہ